یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ رہتی ہے، لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ ہر روز 5,000 فوجی حضرت عبیدہ بن جراح تیار کرتے اور بیت المقدس کی طرف بھیجتے، لیکن یہودی مقابلہ کرتے رہے، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر مسلمان بھی تھک گئے، یہودی بھی تھک گئے کہ 4 مہینے مسلسل جنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ تو یہودی اپنے راہب قمامہ کے پاس گئے، جو کہ بہت بڑا راہب تھا، تو اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، 4 مہینے ہو گئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل، اور نہ وہ ہٹنے کا نام لے رہے ہیں اور ہم بھی یہ شہر ان کو نہیں دے سکتے، تو اب کیا کیا جائے۔ تو قمامہ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیت المقدس مسلمان فتح کریں گے، لیکن نشانی میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ اس کو فتح کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کا چہرہ سرخ رنگ کا ہوگا اور اس کی دہشت اور بہادری اس قدر ہوگی کہ وہ ملامت کرنے میں کسی سے گھبرائے گا نہیں، مطلب کہ جب وہ کسی کو سزا دینا چاہے گا غلطی پہ تو فوراً سزا دے گا، اور سزا دیتے وقت وہ کسی کی ملامت سے ڈرے گا نہیں۔ تو کہا پھر آؤ دیکھو نا ان کا جو سپہ سالار عبیدہ بن جراح ہے وہ دیکھو تو صحیح نا وہ کیسا نظر آتا ہے۔ تو اس کے سارے راہب، سارے پادری قلعے سے باہر آئے اور عبیدہ بن جراح کے سامنے جب آئے نا تو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا بیت المقدس ہمیں دے دو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، ہاں اگر تیسری راہ چاہتے ہو تو تمہیں پھر جو ہے وہ یہاں رہ کر جزیہ دینا پڑے گا اور تم ہر سال ہمیں جزیہ دو گے ہمارے اندر رہ کر۔ وہ راہب کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، وہ صرف اور صرف حضرت عبیدہ بن جراح کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ جب آپ نے باتیں کی بغیر جواب دیے وہ راہب واپس چلا گیا اور یہودیوں کو جا کر کہنے لگا کہ وہ جو نشانیاں تورات میں لکھی ہیں نا یہ اس بندے پر نہیں ہے، لہٰذا جنگ جتنی دیر تک کرنی ہے کرو، اس بندے کو یہ بیت المقدس دینا نہیں ہے کیونکہ وہ نشانیاں اس میں نہیں پائی جا رہی۔ تو پوچھا گیا وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اب آپ کے کلیجے میں ٹھن پڑ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو کیا شان عطا فرمائی۔ یہودیوں نے سوال کیا اپنے پادریوں سے کہ وہ نشانیاں کس شخص کے اندر پائی جائیں گی کہ وہ فتح کرے گا۔ تو وہ قمامہ جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے تورات کو کھولا، کہا یہ دیکھو سرخ رنگ اس کا چہرہ ہوگا اور دہشت اس کی ہوگی، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، عاجزی پسند ہوگا، اور زمانہ اس کو عمر بن خطاب کے نام سے جانتا ہوگا، وہ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اب یہ بات حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس آئی۔ عبیدہ بن جراح کو یہودیوں نے پیغام دیا کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بیت المقدس فتح ہونا ہے اور ہم اس کو روک سکتے نہیں، لیکن تم نہیں فتح کر سکتے۔ کہا کون فتح کر سکتا ہے؟ کہا تمہارا امیر المومنین آئے اور آ کر ہمارے سامنے چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو جائے، ہم نشانیاں دیکھیں گے اور ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے پھر حضرت عمر کو خط لکھا اور حضرت عمر کو کہا کہ حضرت ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں فتح نہیں ہو رہا، یہودیوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ یہاں آئیں تو ہم آپ کو فوراً بیت المقدس کی حکومت دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، پلیٹ میں رکھ کر بیت المقدس دے رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ سے چلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یروشلم فلسطین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو رہی ہے۔ پورے کفر کے یہودی، عیسائی اور وہاں جو بسنے والے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے شہر کے باہر کھڑے ہیں۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ عمر کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آج عمر کو دیکھنا ہے زمانے نے، مسلمانوں کے امیر کو دیکھنا ہے، اور ساروں کی نظریں مدینۃ المنورہ کے راستے پر ہیں کہ ادھر سے عمر آ رہا ہے اور ادھر سے امیر المومنین آئیں گے۔ ایسی دہشت تھی مسلمانوں کی اور ایسے روب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کہ پورا کفر وہاں کھڑا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے ایک لشکر کو آگے بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ وہ قافلہ کہاں رہ گیا ہے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آ کر ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا حضرت آپ نہیں جانتے، جب سے سنا ہے نا کہ امیر المومنین آ رہا ہے تو سارے کے سارے شہر کے لوگ باہر آ کے جمع ہو گئے ہیں اور بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عمر جو چٹائی پہ بیٹھتا ہے کیسو کسرا کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں اور بادشاہ وہاں بیٹھ کے کامتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔
وہ کیسا دلیر آدمی ہے کہ جو مدینے میں بیٹھ کے 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کیسا جوان ہوگا اور اس کی بہادری کیسی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ جا کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ قافلہ قریب ہے اور وہ آنے ہی والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شام گئے اور وہاں جا کر حضرت عبیدہ بن جراح سے ملاقات کی اور حضرت عبیدہ بن جراح سے مشورے کیے، پوچھا حالات و واقعات۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ حضرت وہ کہتے ہیں کہ آپ کا امیر آئے گا تو ہم آپ کو بیت المقدس ویسے ہی دے دیں گے، بغیر جنگ کے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم بیت المقدس کی طرف چلتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ یہ تھے حضور کے غلام اور یہ تھے سچے دین والے، اور جنہوں نے روح تک دین کو پہنچایا تھا اپنی، اور پھر اللہ نے پھر ان لوگوں کو وہ شان عطا فرمائی تھی، وہ رفعت عطا فرمائی تھی کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بیت المقدس ہو کر وہ عظیم شہر جو نبیوں کا مسکن رہا ہے، اور 30,000 قبریں بیت المقدس میں نبیوں کی موجود ہیں، اتنے نبی وہاں رہے ہیں، وہ بیت المقدس کہ جس کے بارے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بیت المقدس کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم جاؤ اور فلسطین میں داخل ہو جاؤ، دنیا میں وہ واحد ملک ایسا ملک ہے جہاں اللہ کا شرک نہیں ہوتا۔ وہ ارض مقدس کہ جس ارض مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام ساری زندگی رہے اور جاتے وقت اپنا محراب بنا جاتے ہیں، وہ ارض مقدس کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب قرب قیامت میں آئیں گے تو اسی مسجد اقصیٰ کے مینار پر ظہور ہوگا۔ وہ مسجد اقصیٰ وہ ارض مقدس ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے نبی نے کم و بیش 1,00,000 نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ نے فرمایا میں نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جو ہمیشہ سے نبیوں کا مسکن رہا ہے، اور ہمیشہ سے نبی یہاں شہر پہ جاتے رہے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام رہے ہیں۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جو نبیوں کا پسندیدہ شہر ہے۔ وہ شہر فتح کرنے کے لیے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک نہر آئی جو کہ چھوٹی تھی اور گھوڑوں کا ایسے پار کرنا آسان نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، اور جو موزے پہنے تھے نا ان موزوں کو اتار کر حضرت عمر نے یہاں کندھوں پہ رکھے۔ اللہ اکبر! سامنے یروشلم ہے، مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہودی باہر کھڑے ہیں، عمر کا انتظار کر رہے ہیں، اور عمر نے کیا کیا؟ حضرت جناب عمر نے موزوں کو پکڑا، کندھوں پہ رکھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے امیر اور پھر یروشلم اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنے یہودی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے آپ کو دیکھ کر کہ موزے کندھوں پہ نہیں رکھے جاتے، یہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل آپ کا مجھے پسند نہیں آیا، آپ کی شان میں کمی ہو رہی ہے۔ جب یہ جملے حضرت عبیدہ بن جراح نے کہے تو پھر جناب عمر طیش میں کہا اے عبیدہ بن جراح تیری شان کو جانتا ہوں، اگر تیرے مرتبے کو نہ جانتا ہوتا تو آج تمہیں ایسی سزا دیتا قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عبیدہ تو کہتا ہے کہ موزے یہاں رکھنے سے شان کم ہوتی ہے، نانا دیکھ آج عمر کے کندھوں پہ موزے ہیں لیکن کفر پھر بھی کانپ رہا ہے۔ یہاں شان کم نہیں ہوتی، شان کم ہوگی تو محمد عربی کے دین سے دور ہونے پر ہوگی، اور اگر شان بڑھتی ہے تو محمد عربی کے دین کو اپنانے سے بڑھتی ہے۔ کہا اس سے شان کم اور بڑھتی کیسے ہے؟ کہا شان اسلام عطا فرماتا ہے، اور اگر عزت کوئی بندہ دیتا ہے کسی کو ملتی ہے تو وہ اسلام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا موزے میرے کندھوں پہ ہے نا، تو پھر دیکھ لے کفر کانپ رہا ہے کہ نہیں کانپ رہا۔ تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہاں رکھنے سے شان کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ کہا عبیدہ ہمیں کون جانتا تھا
26 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر 5 اونٹوں کو لائن پہ جمع نہیں کر سکتا تھا، آج پوری قوم ایک لائن پہ کھڑی ہے۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی برکت نہیں ہے۔ عمر کو تو کون جانتا تھا؟ آج عمر مدینے میں اینٹ کا سرانہ بنا کر لیٹا ہو تو کیسو کسرا کے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ عمر کا نام ہمارے سامنے نہ لینا۔ تو عمر کو کون جانتا تھا؟ یہ محمد عربی کے اسلام کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ جو آپ نے قمیض پہنی تھی نا، اس پہ 8 پیوند لگے ہوئے تھے اور ٹاٹ کا پیوند بھی اندر موجود تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے ایسے ہاتھ جوڑے، کہا حضرت آپ کی سادگی پہ قربان، قمیض تو بدل لینا، فاتح بیت المقدس ہو کے جا رہے ہیں، کم از کم قمیض جبہ تو تبدیل کر لینا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کے کہنے پر حضرت عمر نے جبہ تبدیل کر لیا اور سفید رنگ کا چٹا لباس، خوبصورت جبہ پہنا۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ انسان تھے، جن نہیں تھے، یہ بھی بشر تھے، لیکن ایسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ پھر اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی، اور حکومت پھر انہی لوگوں نے کی ہے، اور دنیا سے سرخرو بھی یہی ہوئے ہیں۔ آپ رک گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے آئے تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں یار، جو مزہ مجھے اس لباس میں ہے نا، اس لباس میں مزہ ہی نہیں ہے، مجھے اس میں سکون نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یار یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کے کلیجے میں بھی تو دل تھا نا، یہ بھی تو دنیا میں آئے تھے نا۔ کہا نا میں اس جبے میں نہیں جاؤں گا، جو پہلے قمیض مدینے سے پہن کے آیا تھا نا، وہی قمیض پہن کے جاؤں گا۔ اور آپ نے فوراً اتارے، کہا یار میرے چین نہیں آ رہا، اور آپ نے پہن کے وہ دوبارہ اپنی قمیض۔ تو جب بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہوئے نا، تو یہودی جب آپ کو دیکھ رہے تھے، اب آپ کی محبت کی نظر جملہ ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر سے آپ کتنی محبت فرماتے ہیں اور آپ کا کتنا پیار ہے۔ یہ شان اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے نا، تو سارے یہودی سامنے کھڑے تھے، اور یہودیوں کے آگے ایک لائن ان کے پادریوں کی تھی، اور ہر پادری کے ہاتھ میں تورات تھی، اور ہر پادری تورات کو کھول کے کھڑا تھا۔ جب عمر سامنے آتے ہیں، پادری کبھی تورات کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کو دیکھتے ہیں، اور پھر آواز دیتے ہیں یہودیوں یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، یہودیوں یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے کلیجے باہر آ رہے تھے خوشی سے کہ یار کیسا دلیر اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ جن کے تذکرے اللہ نے تورات میں نازل فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں کبھی تورات کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ نشانی بھی اس میں پائی جاتی ہے، ہاں یہ نشانی بھی اس میں سرخ رنگ بھی پایا جاتا ہے، دلیر ہے۔ پھر آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں آپ کا نام عمر ابن خطاب ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ سب نے تورات کو بند کیا، چھوڑ دیے رستے، کہا یہ بیت المقدس آپ کے سامنے حاضر، آپ کا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سادگی کے ساتھ بیت المقدس میں حاضر ہوئے جس سادگی کے ساتھ حضور فتح مکہ والے دن مکے میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب پہلی اذان دی جائے۔ اب ایک لطف والا اور جملہ آ رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو ایک اذان حضور نے بھی دلوائی تھی۔ آج عمر بیت المقدس مسلمانوں کے پہلے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عمر نے بھی اذان دلائی۔ حضور کی وفات کے بعد بلال حبشی مدینہ المنورہ چھوڑ کر شام میں آ گئے تھے، اور شام میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت بلال درمیان میں تھے اور ان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عبیدہ بن جراح سے پوچھا کہ اذان کون دے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا عمر آج نبی کا زمانہ یاد آنا چاہیے، آج حضور کا دور دوبارہ یاد آنا چاہیے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جناب جب حضور فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو اذان بلال نے دی تھی۔ آج مسلمانوں کا پہلا قبلہ فتح ہو رہا ہے، آج بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، تو آج بھی اذان کوئی اور نہیں دے گا، حضور کا بلال ہی اذان دے گا۔ آج بھی اذان دینے والا بلال ہی ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا تو حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو، کہا عمر تجھے پتہ ہے نا میں نے قسم کھائی ہے کہ دوبارہ اذان نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بلال آج تمہیں اذان دینی پڑے گی، آج مسلمانوں کو فتح کا دن ہے، آج تو اذان دے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب بلال حبشی مینار پر چڑھے نا اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر
اللہ اکبر کی جب صدائیں بلند کی نا تو صحابہ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، رقت انگیز جو ہے وہ لمحہ صحابہ کے اوپر آ گیا، اور صحابہ کی نظریں ساری کی ساری حضور پر چلی گئی، اور وہ زمانہ یاد آ گیا، اور صحابہ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ہیں، رو رہے ہیں یہودی، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے، بندہ اذان ہی تو دے رہا ہے، لیکن صحابہ کسی اور نشے میں تھے۔ اور جب حضرت بلال حبشی آئے نا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول، چیخیں نکل گئی سب کی۔ عبیدہ بن جراح کہتے ہیں عمر جیسا جوان بندہ بھی ہم سے سنبھالا نہ گیا، اور حضرت عمر بھی رو پڑے، اور حضرت بلال حبشی نے بڑی مشکل سے اذان کو مکمل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو پھر دوبارہ بیت المقدس فتح کر کے عطا فرما دی۔